حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرت و بے باکی اور عزم و حوصلہ کے پیکر جمیل تھے۔ ہمت و جوانمردی اور فولادی ارادہ آپ کے مجسم تصویر تھے۔ آپ تیغ زنی اور نیزہ بازی میں بے مثال تھے۔ سپہ گری اور فنون حرب و ضرب سے واقف تھے۔ سپہ سالاری اور قیادت میں کوئی آپ کا ثانی نہ تھا۔ دشمنوں کی ٹڈی دل فوج کو آپ اپنی دلیرانہ اور جرت مندانہ تدبیر کے ذریعے تتر بتر کر دیتے تھے اور اپنی اقدامی کارروائیوں سے شیطانی طاقتوں کی کمر توڑ دیتے تھے۔ یوں تو تاریخ اسلام کے اس بہادر ہیرو نے اپنے لازوال کارناموں کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں اور اپنی دانش مندانہ قیادت کے ذریعے اسلامی فتوحات کی ایک نئی طرح ڈالی ہے۔ آپ کے مارکہ آرائیوں اور ہمہ گیر مہموں کا احاطہ کرنا ایک مشکل کام ہے، اسی لیے اس مرد مجاہد کے چند سبق آموز واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی۔ ناظرین، جنگ موتا بیت المقدس کے قریب مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین لڑی جانے والی مشہور جنگ ہے۔ اس خون آشام مارکہ کا پس منظر یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوتی خط دے کر بصرہ کے حاکم کے پاس روانہ کیا۔ راستے میں ایک اسلامو فوبیائی مریض شرحبیل بن عمرو غسانی، جو کہ قیصر روم کی طرف سے بلقا کا گورنر تھا اور اس کے دماغ میں اختیارات کا غرور اور اقتدار کا نشہ سمایا ہوا تھا، اس نے تنہا دیکھ کر گرفتار کر لیا اور انہیں نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بزدل اور شکست خوردہ لوگوں کی ایسی ہی گھٹیا اور نیچ حرکتیں ہوا کرتی ہیں۔ مرد مجاہد کو تنہا اور اکیلا دیکھ کر ان کے تعفن زدہ رگوں میں انتقام کا خون دوڑ جاتا ہے اور ایک نہتے مسلمان پر حملہ کر کے نام و نہاد بہادری دکھاتے ہیں۔ سفیر کو قتل کر دینا ایک بین الاقوامی جرم تھا۔ ہر ملک اور ہر مذہب میں اسے ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہی اس کی اطلاع پہنچی تو یہ بات آپ پر بڑی گراں گزری اور آپ نے اسے اسلامی اقدار و روایات پر حملہ سمجھ کر بغیر کسی لیت و لال کے اس ظالم طاقت کی سرکوبی کے لیے 3000 کا لشکر ترتیب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو مقرر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر، اور اگر حضرت جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ اسلامی مجاہدین کا یہ چھوٹا اور معمولی سا لشکر سپر پاور طاقت سے ٹکرانے، بلکہ یوں کہیے کہ اسے پاش پاش کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہو گیا۔ ادھر یہ 3000 کا مختصر لشکر تو ادھر طاغوتی طاقتوں کی 2 لاکھ ٹڈی دل فوج۔ نگاہ فلک یہ دیکھ کر حیران تھی کہ آخر یہ کیسے دیوانے ہیں جنہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں۔ ان کے ہر بڑھتے قدم پر عقل و دانش حیران ہو کر رہ جاتی کہ یہ مٹھی بھر مسلمان فوج سپر پاور طاقت کے خوفناک پنجے سے کیسے صحیح سالم واپس آئے گی۔ نہ تعداد کی کثرت اور نہ جنگی ساز و سامان کی فراوانی، وطن سے ہزاروں کلومیٹر دور، جہاں نہ کھانے پینے کا انتظام، نہ کسی قسم کی کمک ملنے کی امید۔ چشم فلک نے دیکھا کہ یہ مختصر سا گروہ دلوں میں شوق و شہادت لیے سپر پاور طاقت سے ہاتھ تو ہاتھ ہونے کے لیے تیز گامی کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ میدان کارزار میں دونوں فریق صفِ آراں ہوتے ہیں اور دونوں فریق کے لوگ اپنی اپنی شجاعت و بہادری کے کرتب دکھاتے ہیں۔ چونکہ رومی فوج تعداد میں زیادہ تھی اور جدید قسم کے ہتھیار سے لیس تھی، اسی لیے مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار یکے بعد دیگر شجاعت و بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بالآخر فوج کی کمان حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آ گئی اور آپ نے شکست خوردہ اسلامی لشکر کو حوصلہ دیا اور ان کی ٹوٹی ہوئی ہمتوں کو مجتمع کیا۔ چنانچہ تازہ دم ہو کر اسلامی مجاہدین نے دشمنوں پر سخت حملہ کیا اور ان کی لاش کی لاش بچھا دیے۔ دشمن فوج کی صفوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ بالآخر رات کی تاریکی چھا گئی اور دونوں فوجیں اپنے اپنے خیمہ میں چلی گئیں۔ اگلی صبح جب میدان کارزار سجا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کی صفوں کو تبدیل کر دیا اور اس طرح ترتیب دیا کہ مسلمان تعداد میں پہلے سے زیادہ نظر آنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جنگی حکمت عملی سے دشمن کی صفوں میں، جو کہ پہلے ہی خوف و ہراسگی پھیلی ہوئی تھی، مسلمانوں کی حوصلہ مندانہ مقابلہ سے وہ گزشتہ کل مرکوب ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ مسلمانوں کو ایک نئی مدد پہنچ چکی ہے۔
پہلے ہی وہ مسلمانوں کی دلیری اور جواں مردی سے مرعوب اور خائف ہو چکے تھے۔ اسلامی لشکر کے سرفروشانہ حملوں سے ان کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جنگی حکمت عملی اس قدر کام آئی کہ دشمنوں نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ اس اعصاب شکن اور خون ریز لڑائی میں صرف 12 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ مسلمانوں نے دشمن کے 20,000 فوجیوں کو واصل جہنم کیا۔ دشمنوں میں صف ماتم بچھ گئی، ہر طرف موت کا سناٹا چھا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جرأت و بہادری سے لڑے کہ اس لڑائی میں ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور آخر میں ایک چھوٹی سی یمنی تلوار ان کے ہاتھ میں رہ گئی۔ اسلامی مجاہدین کی فولادی ہاتھوں نے دشمنوں کا ایسا گلا گھونٹ دیا کہ ان کی زندگی کا کیف و نشاط پھیکا پڑ گیا اور ان کے رقص و سرور کی محفلیں اجڑ گئیں۔ اسلامی مجاہدین کا یہ کارواں جب مدینہ منورہ پہنچا تو مسلمانان مدینہ نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف من سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی ڈیوٹی لگائی کہ وقت کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ غزوہ تبوک سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ واپس ہوئے تو گو اس وقت کی سپر پاور طاقت روم کے مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن اس کی وجہ سے پورے عرب میں مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا اور رومیوں کی دہشت اور ان کا خوف بھی عام لوگوں کے دلوں سے جاتا رہا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضروری خیال کیا کہ سیاسی طور پر پورے عرب کو خارجی و بیرونی اثرات سے محفوظ کیا جائے، اور کیسر روم جس کے اقتدار کا مضبوط حلقہ عرب کی سرحدوں کو بھی جکڑے ہوئے تھا اور قبائل عرب کو عربوں کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا، ان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمیوں پر روک لگائی جائے۔ اس مقصد کے لیے اسلامی سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شجاعت و بہادری کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی اور پرخطر مہم پر روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ دومتا الجندل کے حاکم عقیدر بن عبد المالک کو زندہ گرفتار کر کے ادھر لاؤ۔ ایک حاکم کو زندہ گرفتار کر کے لانا بڑا کٹھن اور مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ اس کے آگے پیچھے تربیت یافتہ مسلح سپاہیوں کا مضبوط پہرا ہوتا ہے جو کہ جدید اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہتھیار سے لیس ہوتے ہیں، جو جان پر کھیل کر حاکم کی حفاظت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ایسے میں ایک حاکم کو زندہ پابند سلاسل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرنا ایک جوخم برا اور صبر آزما عمل تھا۔ اس مہم جوئی کے لیے سپہ سالار کی کمال ہوشیاری، فراست و دانائی، حاضر دماغی، حوصلہ و جواں مردی، جنگی حکمت عملی کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ملا، آپ اپنے چند جان بازوں کے ساتھ اس مہم کے انجام دہی کے لیے نکل پڑے۔ عقیدر ایک مضبوط اور عالی شان قلعہ میں رہتا تھا۔ بزدل اور کم ہمت لوگ خود کو محفوظ حصاروں میں ہی قید رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ دشمنوں کا خوف انہیں آزادانہ طور پر نقل و حرکت کرنے سے باز رکھتا ہے۔ چاندنی رات تھی، وہ قلعہ کے اندر کھلی فضا میں چاندنی رات کے دل لبانے والے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسی وقت اس کی نگاہ قلعہ کے دروازہ پر کھڑی نیل گائے پر پڑتی ہے۔ وہ اس کے شکار کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے چند اہل خانہ کے ساتھ قلعہ سے باہر نکلتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقابی نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اور یوں ہی موقع ملتا ہے اسلامی مجاہدین کا یہ چھوٹا سا گروہ انہیں گھیر لیتا ہے۔ عقیدر بن عبد المالک کا بھائی مزاحمت کرتا ہے اور گرفتاری دینے سے انکار کر دیتا ہے، چنانچہ اس دشمن خدا کو بغیر کسی جھجک کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ عقیدر بن عبد المالک کو پابہ زنجیر کر کے کاروان فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس لوٹتا ہے۔ حاکم عقیدر بن عبد المالک جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، مرعوب اور خوفزدہ ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہاتھ کے اشاروں سے سجدہ کرنے سے منع فرمایا،
پھر آپ نے جزیہ کی ادا کرنے کی شرط پر اسے اور اس کے اہلِ کو جان کی امان دے دی اور وہ تشکر آمیز جذبات کے ساتھ مامور ہو کر اپنے قلعے واپس لوٹ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ میں اتنی زیادہ جنگوں میں شریک ہوا ہوں، میرے جسم پر بالشت بھر جگہ ایسی نہیں ہوگی جس میں تلوار یا نیزے یا تیر کا زخم نہ ہو، اور دیکھو اس کے باوجود میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں، یعنی مجھے شہادت کی موت نصیب نہ ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔